نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ جب تم بعینہ کرنے لگو گے، گایوں یا بیلوں کے دم تھام لوگے، کھیتی باڑی میں مست و مگن رہنے لگو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نجات و چھٹکارا نہ پا سکو گے جب تک اپنے اصل دین پر واپس نہ لوٹ جاؤ۔ تو یہ حدیث، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس میں ہمیں کس چیز سے وارن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلی چیز ہے کہ بعینہ کرنے لگو گے، یعنی ادھار پہ، لیز پہ جو آج کل ہم چیزیں خریدتے ہیں، جب تم یہ کام کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں تمہارا دل لگ جائے گا، ٹھیک ہے، اپنے کاروبار، جابس، ان کی فکریں تمہیں لاحق رہیں گی کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے، کسی طرح اس میں منافع ہو جائے، چاہے جس بھی طریقے سے ہو، صحیح غلط، کاروبار کر لیں ہم اور اس کو بڑھا لیں اور ایکسپینڈ کر لیں اپنے بزنس کو، جاب میں ہمیں ترقی ملتی جائے، بونسز ملتے جائیں، تو یہی فکریں جب تمہیں لاحق ہو جائیں گی۔ اور جب تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے، جہاد یعنی اللہ کے دین کے لیے کوشش، اس میں جہاد بن نفس، سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنانا، جب تم یہ چھوڑ دو گے، جہاد باللسان، جب تم زبان سے بھی دین کی بات آگے پھیلانا چھوڑ دو، جب تم جہاد بالقلم بھی چھوڑ دو کہ کچھ لکھ کے، پڑھ کے، سیکھ کے، کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کا کام، اور پھر جو سب سے اس کا ہائیسٹ لیول ہے کہ جہاد بالسیف، جس کو قتال بھی کہا جاتا ہے، وہ چھوڑ دو گے، جو کہ امت وسط کی، یعنی امت وسط کی یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم سب کی، اس امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو آگے تم ہی نے پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، پہلے خود بھی عمل کرنا ہے اور پھر اگلی قوموں تک، دوسری قوموں تک اللہ کے دین کے پیغام کو تم نے ہی لے کے جانا ہے۔ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ظالم ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، تم نے ان کے ہاتھ بھی روکنے ہیں، جہاد بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے، اس کو قائم کرنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے، یعنی اللہ کی شریعت، جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی صورت میں 1400 سال پہلے، اس کو تم امپلیمنٹ کرو گے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی امت وسط کو، یعنی ہمیں دی ہوئی ہیں، اور یہی کام ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو اور ان کے بعد صحابہ کرام نے بھی انہی کے طریقے کو فالو کیا ہے، تو وہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ سب کام جب تم چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ، یعنی تم پہ ذلت مسلط کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہاری کوئی عزت، کوئی وقت، کوئی ڈگنیٹی دوسری قوموں میں باقی نہیں رہے گی، چاہے تم بڑے بڑے برج بنا لو، چاہے تم بڑے سے بڑے تمہارے پاس ہتھیار ہوں، وہ بے وقت ہوں گے، بے معنی ہوں گے، عیاشی کے اڈے بنا لو دوسری قوموں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ جب تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے اور جب تم ان کاموں میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی، موت کا خوف تم پر لاحق ہو جائے گا کہ ہائے کہیں ہم مر نہ جائیں، جو کہ مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن۔ تو جب تمہیں یہ چیزیں لے بیٹھیں گی تو اس وقت کیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا روب بھی نکال لیں گے ویسے ہی۔ تو یہ حدیث ہم اتنی واضح ہے کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ اس حدیث پر غور کریں اور اپنے آپ پر غور کریں، اپنی حالت پر، کہ اگر آج یہ جو سب سے کم قیمت اگر کسی کے خون کی ہے یا بے وقت اگر کسی کی جان ہے، تو وہ کس کی ہے؟ وہ ایک مسلمان کی ہے۔ کوئی یعنی گاجر مولی بھی نہیں سمجھتا، اب یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے۔ تو جدھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر مر رہا ہے کوئی تو وہ مسلمان ہے، ظلم ہو رہا ہے اگر کسی پہ تو وہ مسلمان ہے۔
اور باقی جو جن پر ہو رہا ہے ظلم، تو باقی جو مسلمان ہیں وہ ویسے ہی دبک کے اور ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارے ہی کوئی دانہ پانی اور روٹی پانی نہ بند کر دے، ہم کچھ بولیں۔ ان پہ ویسے ہی اتنا خوف اور بے حسی اور خوف طاری ہے۔ تو آج اگر مسلمان ہم اس اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم سمجھ لیں، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کا قانون، اللہ کا اگر جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ یعنی یہودیوں یا عیسائیوں کو جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑا، اور ویسے بھی اپنا اصل دین تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو خود ہی یہودی اور نصرانی بنا لیا تھا، جبکہ ان کے پاس جو بھی نبی آئے تھے وہ سب اسلامی کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کو اسلام ہی پہنچایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی کا پیغام دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نبی کا انکار کر دیا، تو کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں۔ تو شامت تو آپ دیکھیں کہ ان کی بھی آئی کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے جو تھے وہ ان پر بھی بہت برسے۔ ہم جانتے ہیں کہ سزا انہوں نے بھگتی ہے اور ابھی آگے سزا باقی ہے، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کفر پہ مرے گا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، پھر چھوڑ دیا، پھر مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اس دنیا کا مال و دولت چاہیے نا، تمہیں اس دنیا میں عیاشی چاہیے، ٹھیک ہے، سب کچھ تم اس دنیا کو ہی اگر سمجھتے ہو، جو کہ ان کا رویہ ہی یہ تھا، بنی اسرائیل کا آپ پڑھیں تو یہی تھا کہ ان کو آخرت سے یا ان کو اللہ کے دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا تھا، دل میں ان کے کوئی، بس ان کو دنیا ہی دنیا وہ چاہتے تھے ہر وقت۔ تو پھر سزا بھی ملی، وہ بھی بھگتی، لیکن اس کے بعد جب بھی دین پر آئے اللہ نے ان کو بہت عزت بھی دیے، مرتبے بھی دیے، لیکن جب وہ اس کو چھوڑ بیٹھے اور اپنا راستہ بدل لیا اور پھر دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دینا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے جتنا ظلم تم کر سکتے ہو کرو، جو عیاشی تم کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا بھی اللہ نے ان کو پھر دی، اور جیسے ہم آج دیکھتے ہیں انہیں کو دیکھتے ہیں نا، اور انہیں سے مرعوب ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دنیا ہے، اتنا کچھ ہے، اور یہ تو پتہ نہیں ان کی تو زندگیاں پتہ نہیں یہاں پر ہی جنت ہے، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن دوبارہ ان کی پکڑ آنی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ جی، انہوں نے کیا سمجھا، ہم نے بھی ان کے ساتھ یہ سمجھ لیا کہ ہم نے دین چھوڑ دیا تو دیکھو ہم نے کتنی ترقی کی، اور ہمیں بھی انہوں نے یہی پٹی پڑھانا شروع کر دی کہ اگر دین پہ کے پیچھے پڑے رہے تو بس پھر تم کچھ بھی نہیں بن سکتے، دین چھوڑو، بالکل آزاد ہو جاؤ دین سے، ٹھیک ہے، اس کی ساری ریسٹرکشن سے باہر نکل جاؤ بس، اور اس کے بعد پھر دیکھو۔ تو ہم نے مسلمانوں نے بھی اور ان کی ترقی دیکھ کے یہی اپنا ایک وہ بنا لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم دین پر کیوں چل رہے ہیں، ہمارے تو یہ ایک عجیب ہے کہ جی ہمیں دین 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 کہتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو تقریباً ہم 74 سال تو ہمارے ملک کو ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ترقی کی۔ اب بہت سے لوگ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی ہمارے اوپر تو حکمران ہی ایسے آتے رہے کرپٹ، جو ملک کا پیسہ کھا گئے۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسے حکمران ہمارے اوپر کیوں آئے، اللہ نے ہمیں آج تک ایماندار اور تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے حکمران کیوں نہیں دیے، اتنے آنیسٹ اور اتنے جو ہے نیک حکمران ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا آج تک؟ تو ہم نے بھی کیونکہ وہی کیا، اور آج تک ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی حکمران آج تک بھی ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیا، کہ وعدہ خلافی کی انہوں نے بھی، جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا تورات میں، انجیل میں، کہ تم ان کو قائم کرو گے، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ قرآن پاک میں لیا کہ تم قرآن کو قائم کرو گے، امپلیمنٹ کرو گے، یہ قانون ہے جو تمہیں دے دیا گیا ہے، ان کو بھی دیا گیا تھا، شریعت دے دی گئی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا، تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں عزت اور مقام اور فلاح نصیب ہوگی۔ لیکن ہم جانتے بھی ہیں
یہ سب کچھ ہمیں معلوم بھی ہے، بار بار ہمیں اس کی ادھر ادھر سے ہمیں یاد دہانی ہوتی بھی رہتی ہے، ہمیں سننے کو مل جاتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اللہ کی شریعت تو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، اس کو بنایا گیا، دکھایا گیا اتنا مشکل. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو اور قرآن کو اور اس کو بالکل اس زمانے کے حساب سے آبسلیٹ کر دیجئے، کر کے دکھایا جائے لوگوں کو. یہ تو اس زمانے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو آیا ہی 1400 سال پہلے کے لیے تھا. وہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، بس اپنے آپ کو منہ سے مسلمان ضرور سمجھتے ہیں اور اسی کو کافی بھی سمجھتے ہیں. تو ایسے نہ تو دنیا میں ہم کوئی ترقی پا سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، دونوں میں. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب، دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے، زندگی اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی ہم سوچتے اچھا یہ جو مڈل ایسٹ ہیں یا سعودیہ ہیں یا یو اے ای ہے، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، ان کو تو بہت مال اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ان کو جو کچھ دعائیں لگی ہوئی ہیں، کچھ انبیاء کی دعائیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو عزت ان کے پاس کہاں ہے؟ ایک اونچی اونچی عمارتیں ڈیزائن کروا لینا، وہ بھی غیروں سے، دوسروں سے، اس میں اپنا بھی کوئی دماغ نہ استعمال ہونا ہو، دوسری قوموں سے انہی کے مرہونے منت ہونا اور ان سے ایسی عمارتیں بنوا کے اور پھر یہ خوش ہونا کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے. اس کو تو ترقی نہیں کہا جاتا. ان کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے سامنے آپ بول نہیں سکتے، سراسر غلامی ہے. تو عزت اور وقار نام کی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. پیچھے سے جن قوموں کا مذاق اڑایا جائے، ٹھیک ہے، جن قوموں کے حکمرانوں کا مذاق اڑایا جائے، جب وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے، یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ پیچھے سے تمہاری خلاف باتیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور تمہارے سامنے جب آتے ہیں تو کیونکہ تم سے فائدہ اٹھانا ہے تو بہت اچھے بن کے تمہیں دکھاتے ہیں اور بڑے ہمدرد تمہارے بنتے ہیں، جبکہ پیچھے سے ان کا حال دیکھو تو کیسے تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. لیکن عجیب واقعہ ہے کہ جی کوئی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں، حالانکہ معلوم بھی ہے. کیونکہ ڈر، اللہ تعالیٰ نے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. جبکہ اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے بندے بنو گے اور اللہ کے دین کے لیے تم اپنی کوششیں کرو گے تو اللہ تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. تو مسلمانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گاجر مولی بھی نہیں کوئی اب تو سمجھتا. تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اگر تم اللہ کا ایک حکم بھی نافذ کرتے ہو تو تم پر اتنی رحمت نازل ہوگی جتنی کہ 40 دن کی بارش سے ہوتی ہے. ایک حکم، اگر نماز کا ہی حکم دے دے کوئی حکمران کہ نماز کی پابندی کریں گے اور یعنی لازمی ہے پڑھنا، اور پوری قوم جو ہے اس ملک میں ہی اگر کر لیں، باقی تو مسلم ممالک کی ہم اب کیا بات کریں، تمام مسلمانوں کی، کہ جی یہاں پر ہی نماز ہی پر کو لاگو کر دیا جائے کہ ہر صورت وقفہ ہوگا، دکانیں بند ہوں گی اور دفتروں میں ہر جگہ پہ اس کا وقفہ کیا جائے گا ہر نماز کا. یہ بھی اگر کر دیا ایک اللہ کا حکم، اور یہ فرض ہے کرنا حکمرانوں پہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایسی رحمتیں ہوں گی کہ 40 دن کی بارش سے، جو ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم یہاں سے فائدہ ترقی کر لیں اور یہاں سے ہماری اسٹاک ایکسچینج بڑھ جائے، اور جو اللہ کے وعدے ہیں وہ ہمیں یقین نہیں ہے. لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم نے اپنی جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، ان کو بھی اسی ٹریک پہ ڈال دیا کہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے؟ دین ہے. آج ہم جو اتنی پستی کا شکار ہے نا، یہ ہم دین کے جو پیچھے یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے ہماری نسل کو بھی، نئی نسل کو بھی. جبکہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے جب ترقی کی ہے وہ اسی وقت کیا، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور فتح نصیب کیے وہ اس وقت کیے جب وہ اپنے دین پر تھے، جب انہوں نے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنی پرائرٹی بنایا ہوا تھا. تو اللہ نے بھی ان کو عزتوں سے نوازا، اور تھوڑی نہیں، بہت بہت اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. مگر ہم نے اپنی نئی نسل کو ہم یہ بتانا ہی نہیں چاہتے. تو آپ دیکھیں کہ کیا یعنی ایک تکلیف دہ بات ہے نا. آپ مثال ایسے لیں گے کسی کے گھر ہم جائیں اور وہ آپ کو بہت پیار سے ایک پلیٹ میں
طرح طرح کے جو فروٹس ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ بڑے کاٹ کے اور بڑی یعنی پیش کرے بہت محبت سے اور اصرار کرے کہ آپ ضرور لیں، آپ کھائیں، تو کیا انسان انکار کر سکتا ہے؟ کہ محبت سے دیا ہوا تحفہ، پیار سے دی ہوئی کوئی چیز انسان انکار کرتا ہے لیتے ہوئے؟ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر آپ ایک طرف گندگی رکھ دیں اور دوسری طرف آپ کوئی خوبصورت سی چیز رکھ دیں، کوئی خوبصورت سا کھلونا رکھ دیں، کوئی اٹریکٹیو سی چیز رکھ دیں، تو آپ خود بتائیں کہ وہ کون سی چیز اٹھائے گا؟ کیا گندگی کی طرف جائے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ اچھی چیز اٹھائے گا، خوبصورت چیز اٹھائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیار سے، اتنی محبت سے بتا دیا کہ دیکھو یہ دین تمہارے لیے، یعنی یہی کامیابی ہے تمہاری اسی دین پہ چلنے میں کامیابی ہے، ان کو مت دیکھو، بلکہ یہ تو تمام انسانیت کا دین ہے، سب کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اسی میں پوری انسانیت کا ہی فائدہ ہی اسی میں ہے۔ اور آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، جہنم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس بات کا یقین رکھو کہ پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ لیکن ہمیں یقین آتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تو حدیث آخر میں ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جب تک تم اصل دین پہ واپس نہ چلے جاؤ، تب تک چاہے تم کتنی کوشش کر لو، کوئی بھی حکمران ہو، ادھر ادھر کے غیروں کے بنائے ہوئے قانون پر چلتے رہو، نت نئے قانون ان سے لیتے رہو، بے شک تمہیں کوئی ترقی اور کوئی خوشحالی اور کوئی عزت نصیب ہونے والی نہیں ہے، عزت تو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اور اصل دین ہے کیا؟ اصل دین اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دین بھی کیونکہ اصل ہونا ضروری ہے، قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ دین کے اندر جو نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں نا، وہ بھی ایسا دین بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی الٹا ناراضگی ہے، پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، سختی ہے بدعات پہ۔ دین بھی وہ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول جو صحابہ کرام نے فالو کیا، بس دین وہ ہے۔ اس سے علاوہ جو خود ساختہ طریقے بنا لیے وہ دین نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی سخت اس پہ ناراضگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم اپنے اصل دین پر واپس آ جائیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی نئی نسل کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں، ان کو بھی دنیا کی طرف نہ موڑیں جیسے کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا، اور ان کو نئی نسل کو تیار کریں کہ وہ اپنے دین کی طرف آئیں، اور کسی سے بھی ہم خوفزدہ نہ ہوں کہ فلاں ہمارا کھانا بند کر دے گا اور ہماری روٹی بند کر دے گا، جبکہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے وعدے اور اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں اور ہمیں کافروں کے وعدوں پہ یقین ہے کہ تم ہمارا یہ کام کرو گے جو بھی غلط صحیح تو ہم روٹی تمہیں دیتے رہیں گے، ان پہ ہمیں یقین ہے۔ اور اللہ کے وعدے جو کہ اس سے بہت بڑی، وہ ہمیں کیا دے دیتے ہیں؟ کچھ تھوڑی سی ایڈ دے دیتے ہیں خوش ہو کر، تو اس پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے وعدے ہیں کہ تمہیں یعنی وہ کچھ دوں گا کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فلاح ہوگی، اور آسمان بھی رزق برسائے گا اور زمین سے بھی خزانے نکل آئیں گے، ان وعدوں کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ وہ ہم اللہ کی شریعت، ان کے ڈر سے ہم اللہ کی شریعت فالو نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ جہاد کا تو ہم نام لینا ہی نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے، بتانا ہی نہیں چاہتے۔ تو جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات، یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ یہی ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو تم پہ ذلت طاری ہو جائے گی۔ تو اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساری چیزیں آتی ہیں، قتال کو ہم اس میں سے نکال نہیں سکتے۔ جب تم ظلم ہوتا دیکھو تو اس پہ حدیث کیا ہے کہ تم ظلم تم یا تو اس کو ہاتھ سے روکو، سب سے پہلے وہ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکو، وہ بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ تو ظلم ہوتا دیکھو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت بھی دی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑو۔ سب سے پہلے تو ہاتھ پکڑو، لیکن اگر تم ہاتھ بھی نہ پکڑو تو پھر تم امید رکھو کہ دنیا میں تمہیں یہ مل جائے گا اور وہ مل جائے گا اور تمہاری معیشت بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ معیشت بھی اسٹرانگ اگر ہو بھی گئی تو تمہاری ذلت جو ہے وہ تمہارے نصیب میں
لکھی جا چکی ہے، وہ لکھی رہے گی، اور وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں ہٹائیں گے جب تک تم دین پر نہیں آ جاؤ گے۔ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے، تو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمارا یہ پورا ایمان ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ بھی اللہ پر ہونا چاہیے، صرف اور صرف کہ جب اللہ چاہے تو رزق روک سکتا ہے، جب اللہ چاہے تو رزق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حکمرانوں کو بھی اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور اس چیز کی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ہمارے دلوں سے غیروں کا خوف نکال دے اور ہمیں صحیح دین پہ چلنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔